یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، حنفی بزرگ ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی شرعی آیات کے بھی مخالف ہے اور اجماع کے بھی مخالف ہے. ارے لے وہ چیزیں رہے ہو، اگر اب اصل حنفی ہوتے تو یہ مانتے، اصل میں حرامی ہو گیا ہو نا، اس لیے تمہیں وہ حنفیوں کی جو اقوال جو ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے. اچھا یہ اندازہ نہیں ہوتے، یہ حرامی کہنا پتہ ہی نہیں ہے کہ حنفی بزرگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انداز ٹھیک ہے، حرامی کہنا یہ تعظیم کا لفظ ہے، تم حرامی ہو نا، اس لیے یہ میں یہی لفظ سنانا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھو. اچھا میں حرامی ہوں، تو آپ کیا آپ کیا ہو؟ جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا. اچھا جو وعلیکم السلام، یہ ارشد مناصر مسعود چشتی صاحب؟ جی محمد ارشد ساجد بات کروں. ساجد جناب، میں نے ابھی محمد علی حنفی کو فون کیا تھا مغرب نماز کے بعد، جی تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے ایسا کہا ہے کہ جی ساجد خان تو ہم سے مناظرے سے بھاگتا ہے، کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. جی میں نے محمد علی حنفی کو فون کیا تھا نا ابھی، جی جی تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جی مولوی ساجد ہم سے مناظرے سے بھاگتا ہے؟ جی تو انہوں نے تو اس سے انکار کیا، نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا میں نے مولانا محمد علی حنفی کا نام لیا تھا. پھر کس جن کا نام لیا تھا؟ حیدرآباد والے پھر کون سے جنات ہیں ان کے علاوہ؟ حیدرآباد میں اور تھوڑے ہیں. نہیں وہ مجھے ان کا فون آیا. میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، میری ساجد خان میری بات سنو پہلے. میں اور آپ بھی بہتر یہی ہے کہ وہ مجھے ان کا فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ میں نے تو نام لیا ہی نہیں آپ کا، کہ بات ہوئی کہ بھاگنے کی، یہ بات ہوئی بھاگنے کی. تو اس میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگتا ہے، یہی بات ہوئی، یہی بات تھی نا. ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی، وہ انہوں نے مجھے وہ آپ کی کلپ وہ بھی بھیجی جو عبدالتواب صدیقی صاحب سے آپ نے جو بات کی. یہ بات اب میں بھی وہ سمجھ گیا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال ہے، یہ کوئی خدمت دین نہیں ہے. دیکھیں یہ ادھر کی بات میں اپنا جائیں، میں جو آپ سے پوچھا اس کا جواب دیں. پھر بات سنیں، آپ نے ان کو کہا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا محمد علی رضوی نے ان کے ہاتھ میں دی. میں نے آپ کو کب کہا؟ آپ نے بالکل بولا ہے، آپ نے بالکل بولا کہ آپ کے ہاتھ کو پہنچائیے. مجھے حیدرآباد والوں میں آپ نے بالکل بولا کہ حیدرآباد والوں نے آپ کے ہاتھ میں پہنچائیے. حیدرآباد والوں نے آپ کو پہنچائی ہے، آپ کے ہاتھ میں دی. آپ یہ الفاظ ہیں تو وہ آپ میری بات تو ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. آپ کو اپنا مضمون یاد نہیں رہتا تو یہ سنو میری بات سنو. نہیں اب آپ دیکھو اور بے ایمانیاں جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنی اوقات پہ نہ ہو. میں نے کوئی بے میری بات انداز ہوتا ہے ایک آدمی سے. آپ تو فراڈی دھوکے بازیاں کر رہے ہو. یہ کوئی انسانیت ہے؟ ایک آدمی کو کال کر کے انہوں نے شرم کرے، کوئی حیا کرے. بھیج رہے ہیں، میں نے نام یہ کوئی کام ہے؟ او بھائی آپ نے بات کرنے کی نہیں کرنی. میں نے کس سے فراڈ کیا، کس سے دھوکہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی کیا نا کہ ان کو فون کر کے اس سے کال کر کے اور وہ آپ نیٹ کے اوپر دے رہے ہیں. کچھ شرم کرے. میں نے محمد علی حنفی کو فون کیا وضاحت مانگنے کے لیے. وہ مولانا محمد علی میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اب آپ میرے ساتھ بات کریں. میں اب نہیں اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں نے آپ کو قطعاً یہ لفظ نہیں بولے کہ مولانا محمد علی حنفی نے یہ کہا. آپ نے وہ حیدرآباد والوں سے کون مراد ہوتا ہے؟ حیدرآباد والوں سے کون مراد ہوتا ہے؟ آپ کا مضمون محمد علی حنفی نے چھاپا ہے. آپ کا مضمون سنیں، آپ کا مضمون ایک شخص مولانا محمد علی بالکل ہمارے مقابلے میں. میری بات سنیں، اثر حاکم کی تصدیق کے بارے میں آپ اثر ابن عباس کو لے کر آتے ہیں. ابھی حیدرآباد میں بولتے ہیں کہ ایک شخص آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ پس و منظر اور پیش و منظر کا اصول آپ سے لیا میں نے کہ وہ یہ کیسے ہو گیا اصل ابن بات. اور سن میں تمہیں پھر کہتا ہوں، اگر تم نے وہ پہلے بات ہو رہی تھی ایک ٹھیک ہے علمی انداز میں اگر بات کرنی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں. سنو میری بات، سنو میری بات. تکلیف تمہیں ہے، تمہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں جو تم کر رہے ہو. اور یہ یاد رکھو دنیا میں تکلیف یہ اصل ابن بات پوری ضروریت تمہاری دیوبندی پوری ضروریت اس کو ثابت نہیں کر سکتی. اور کسی کے اوپر آؤ
اسی کے اوپر آؤ اور آ کے جب چاہو جہاں چاہو بیٹھ کے بات کر. میں کراچی میں بات کرتا ہوں, میں کراچی میں بات کرتا ہوں, تجھ میں غیرت ہے کراچی میں آ کے مجھ سے بات کر. آدمی ہے اس سے بات ہوگی, تجھ میں غیرت ہے تو مجھ سے کراچی میں بات کر. انسانوں کی طرح آدمی بات کرتا ہے. جی کیفیت آپ. اچھا آپ ریکارڈنگ سے ڈر کیوں رہے؟ نہیں, بات یہ ریکارڈنگ سے نہیں میں ڈر رہا. ایک آدمی یہ کوئی بھی ایک بات ہے وہ کیا ہے جی اس کے ذہن میں نہیں ہے اور آگے اس کے اوپر تبصرے تم اپنے کر رہے ہو. اگر کسی آدمی کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہوتی ایک وقت میں تو یہ کوئی اس کی لا علمی ہے یا اس کی جہالت ثابت کرتی ہے. بالکل جہالت ثابت کری. ایک آدمی مناظرہ کرے ایک موضوع پر, اگر کسی آدمی کے ذہن میں کوئی چیز ایک وقت میں نہیں تو اس کی جہالت ثابت کرتی ہے. ایک آدمی ایک موضوع پر مناظرہ کر رہا ہے, ہاں میں چھوڑوں گا نہیں یہ لوگ جو موقع اس کی جہالت ثابت کر رہا ہے. اچھا میری سن ایک آدمی کے ذہن کے اندر ایک چیز ہے, میری سنو, ایک وقت میں ایک چیز نہیں ہے. تو آپ بڑے طریقے سے مجھ سے بات کرتے ہیں. ریکارڈنگ میں آپ کتنا ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ اگر ریکارڈنگ آ جائے گی, اگر ریکارڈنگ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ریکارڈنگ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بات تم کر رہے تھے کہ ہم ویسے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے, میں نے تو کہا چلو کوئی آدمی ہے ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی نہیں, علماء میں اور معاملات یہ چلتے ہیں ٹھیک ہے, مگر یہ کوئی صورتحال نہیں ہے. اچھا اگر ریکارڈنگ آ جائے تو کیا تکلیف ہے اس میں؟ اگر ریکارڈنگ آ جائے آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ نے غلط بات بولی ہے. یہ باتیں غلط, تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے. غلط بات بولی ہے, تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے. بات بولی ہے اگر ریکارڈنگ آ جائے, آپ نے کوئی جہالت والی بات بولی ہے, آپ نے کوئی غلط بات بولی ہے. مقصد تمہارا کیا ہے؟ کیا چیز؟ یہی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مقصد تھا نا تمہارا کیا کہ اس کو دیکھو جی اتنا بڑا مناظر بنا سکتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ پتا تھا اس کو میں کہتا ہوں ایک آدمی کے ذہن میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. نہیں, ایک آدمی ایک موضوع پر مناظرہ کر رکھے تو اس کے ذہن میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں ہے. گولی مارو, اب تو تواب میرے ساتھ بات کرو, میرے اور تیری بات ہو رہی ہے. آپ نے ابھی مجھے بولا ابن عباس کے اوپر بات کرنی ہے, کرو ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر سنو میری بات سنو, اصل ابن عباس پہ جب چاہو جہاں چاہو ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. یہ تم ثابت نہیں کر سکتے اور تم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ اب بات ختم کر لی. اب آپ نے کہا جب چاہو جان چاہو, میں کراچی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آؤ میرے سامنے اگر غیرت ہے. آ جاؤ, آؤ نا, تم ایسا کرو, کدھر سنو ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ کیا ادھر آؤ. ابھی آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو, میں کل کروں, آج میرے سامنے, میں کل بات کروں, ابھی گھنٹہ بعد میرے سامنے آ جاؤ, ابھی آ جاؤ نا, آؤ نا تم. آ جاؤ, کیا تمہارے او بھائی او بھائی او ڈاکٹر بلڈ پریشر لو کر دے, بلڈ پریشر لو کر. آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو, جب چاہو. دیکھیں میں نے آپ سے بہت تسلی سے بات کی نا, آپ انسانوں کی طرف بات کریں. تسلی سے نہیں کر رہے بات کی, ابھی آپ نے کہا آپ کی حرکتیں غلط ہیں. غلط کوئی نہیں ہے, آپ ڈرے نہیں, آپ ریکارڈنگ سے نہیں ڈرے. ریکارڈنگ میں اگر آپ غلط بات کریں گے کیوں ڈر رہے ہیں؟ غلط بات تو نہیں کر, میں تو نہیں ڈر رہا نا, میں تو نہیں ڈر رہا. آپ نے کہا جب چاہو سنو, آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو اثر نے بات سے بات کرو. آؤ میں بھی بیٹھوں سے بات کرو, سامنے میرا. ابھی آپ نے کہا والی بات کرنے لگے ہو. اب اگر تم نے یہی سنا, ابھی آپ نے کہا جب چاہو جہاں کے اندر بیٹھ جائے تو بلی کو کہے اندر آ اندر آ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو. اچھا یہ جب چاہو جہاں چاہو کس سے بولا؟ یہ ہے, یہ دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آزاد میں, گجرانوالہ میں ہے. کسی کو کہو بیٹھ کے جب چاہو جہاں چاہو, بیٹھ کے لکھ لو, بیٹھ کے لکھ کے تم نے اگر اتنا تم ثابت کرنے والا ہوتا یا اتنی تم میں ہوتی تو یہ اب تک تو کب کا کر چکا ہوتا. یہ تو تم سے ہو نہیں سکا. اب جواب لکھا ہے وہ میں نے اتنا لیا, اس کا لیا, ارے پوری لینا, اس کا جواب لکھ, میں دیکھتا ہوں تیرا علمی کیفیت کیا ہے. جو ہے وہ میں دیکھ لوں گا. تمہیں دیش بازیاں, یہ ریکارڈنگ سے اتنا ڈرتے کیوں؟ بات کرنی ریکارڈنگ ریکارڈنگ سے اتنا تم ایسا کرو, ریکارڈنگ ہوگی ایک نہیں, آن لائن اگر کہو گے تو آن لائن بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر آؤ, ہم اس کے اوپر مناظرہ کرنا ہے, تم نے آؤ اس کی تصحیح ثابت کرو. بات ہوگی آپ کیسے ثابت کرتے؟ بات ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو کرنا, آؤ میرے ساتھ کرو مناظرہ, جب چاہو جہاں چاہو, آؤ کرو میرے ساتھ. اب کیوں بھاگ رہے؟ ہاں جب چاہو کچھ ممکن بھی ہوتا ہے یا آپ نے ایسا کیوں بولا کہ جب چاہو؟ آپ بولتے گجرانوالہ آؤ
اور फलां तारीख को आओ। आपने कहा जब चाहो जहां चाहो। ये जब चाहो जहां चाहो क्या है? मंत्री की जुबान में मुझे समझाओ ये क्या है? जब भी ऐसी बात होती है, दो आदमी जब नहीं, ये जब चाहो जहां चाहो यही होती है। जब गैरत नहीं है ना, जब अंदर गैरत जो है वो इतने बड़े बड़े दावे नहीं करो। ठीक है, जब अंदर हो जाता है। अब तुमने मुनाजरे का उसूल का भी इल्म है, बड़े बड़े मुनाजरे किए, उसके तय करने के बाद सब कुछ होता है। भाई तूने कभी मुनाजरे की शक्ल नहीं देखी मेरी। अच्छा सुनो, मेरे साथ छोड़ो यार, छोड़ो अब ये रिकॉर्डिंग मेरे साथ ताजिर नासर बात करो। तुमने गलत किया, ये सब बातें गलत हैं। ठीक है, गलत, ये गलत है। सूरत हाल ये है कि अगर तुम जवाब लिख रहे हो, मैं देखूंगा कि वहाँ तुमने क्या किया, वो जवाब आने दो। वो मैंने लिखा। जब मैं ताजिर नासर बात करो, छोड़ो सारी बातों को, ताजिर नासर बात करो मेरे से। नासर नहीं, आप असर इब्ने अब्बास पे पहले बात करो, बाद में कोई और होगी। और मैंने बात कर ली आपसे, बात कर नहीं, असर के ऊपर पहले बात करो, असर इब्ने अब्बास के ऊपर। अच्छा ये बताओ, असर इब्ने अब्बास को जो सही मानते हो क्या हुक्म है? चलो ये बताओ। जो असर इब्ने अब्बास को सही मानता है, एक बंदा के मैं असर इब्ने अब्बास को सही मानता हूं, क्या हुक्म है? वो मैंने हनफी बुजुर्ग का लिखा था। हनफी बुजुर्ग को गोली मारो, आप क्या कहते हैं? ना, गोली ना मारो, हनफी बुजुर्ग को कैसे गोली मारो? अच्छा, क्या हनफी बुजुर्ग क्या बोलते हैं? हनफी बुजुर्ग क्या बोलते हैं? हनफी बुजुर्ग ने जो कोई लिखा था वो मैंने लिख दिया, वो तुमने पढ़ भी लिया। क्या नहीं पढ़ा? मैंने खुदा की कसम नहीं पढ़ा। हनफी बुजुर्ग ने लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? वो हनफी बुजुर्गों के मैंने हवाले दे दिए। क्या लिखा है? तो फिर भी अगर कोई मानता है तो वो क्या, वो जाहिल ही होगा और क्या होगा? क्या लिखा है? जो सही मानते हैं वो कौन है? वो उन्होंने जो लिखा है वो मैंने हवाले दे दिए थे। भाई मेरे सामने हवाले दिया, अभी मेरे सामने बोलो क्या लिखा है, मुझे बोलो, बताओ क्या लिखा है, मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट, अच्छा इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? एकदम से कर दिया ये असर के बाद। देखो ये आप बात कर रहे थे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर रिकॉर्डिंग आ जाए, मेरी बात सुनो, अगर रिकॉर्डिंग आ जाए, आपकी क्या तकलीफ है? किसी मसले के बारे में पूछना और मसाइल है, ठीक है, ये कैफियत, ये सूरत हाल जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या सूरत हाल है? क्या सूरत हाल है? नहीं कि एक आदमी को जो है वो ऐसे करके चलो जी, वो उसको बाद में तबसरा अपना कर लिया, वो आदमी फिर उसके सामने बैठे, कोई तबसरा नहीं किया। मैंने आपकी बात को कोई तबसरा किया? ठीक है, तबसरा किया अभी वो कि जी उन्होंने हाथ से दी, मैंने हाथ का बोलना ही नहीं था। बिल्कुल बोला है, मैं यार आपकी तो हालत ये कि अपना मजमून भी आपको याद नहीं रहता। अभी आपने अल कुरान के बारे में कहा कि मुझे पता नहीं मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है। अपनी बात, हैरत है कि आपको अपनी बातें याद नहीं रहती। हाय हाय हाय, अपनी बातें याद नहीं रहती। पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए। वो तुम्हारी तरह नहीं ना कि पानी आया, टाइम खराब ना करे, टाइम खराब ना करे, आलिम का हवाला दे, टाइम खराब ना करे, पानी पिए और टाइम खराब ना करे। अभी तो मैं तुम्हें बता रहा, तुमने छेड़ा किसको है? मैं तुम्हें नानी याद दिलाता हूँ। ये नहीं, ये तुम्हें भी नहीं इल्म फिर। नानी याद दिलाता हूँ, नहीं जानता, नानी याद दिलाता हूँ। ये डॉक्टर नाम लगाना नानी तुम्हें याद आई हुई है ना अभी तक? वो कितना नानी याद आती है ना, वो उसका उसको छाया हुए अगर उसको ले तो 2 साल के ऊपर हो गया। जिसको नानी याद आती है उसका याद आई होता है, साबित नहीं कर सके। ठीक है, चलो यार हनफी का हवाला पेश करो। बंदियों को याद आई हुई है यार, हनफी का हवाला पेश करो यार, वो हनफी आलिम का हवाला पेश करो। गुस्सा ना करो मेरे भाई, गुस्सा ना करे। नहीं, गुस्सा लोग बोलेंगे ये कैसा बदतमीज मौलवी है यार, ये तो एकदम लिटरेचर हाई कर लेता है। नहीं, बदतमीजी तो तुम कर रहे हो ना। ये गलत बातें जो करके बदतमीजी तो ये तुम्हारी तरफ से हो रही है। अब वो लोग बोलेंगे हनफी आलिम का हवाला नहीं पेश करा, टाइम खराब करे। शाबानी का आलिम का हवाला पेश करो, शाबा। लोग सुनेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, लोग क्या सुनेंगे? वो हनफी आलिम का मैंने उसके ऊपर वो देखो, हवाला पेश करो, हवाला पेश करो, हवाला पेश किया हुआ है, वो किताब देखो उसमें पेश किया हुआ है। अंधे नहीं हो तुम, अंधे नहीं हो, अंधे नहीं हो, तुम्हारे पास वो मजमून है और दूसरा भी मेरे पास हवाला नहीं, कह देना मेरे पास नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे पास नहीं। मैं खुदा की कसम, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। इमरान के हाथों उन्होंने तुम्हें पहुंचाई है, तुम्हारे पास करके तो मेरे पास नहीं। आप कुल्लामा तला की कसम खा के मेरे पास पहुंच चुके, आप कुल्लामा तला की कसम खाए मेरे पास। मैं क्यों कसम उठाऊं? वो कह रहे हैं कि इमरान के हाथों अब तुम्हारा है, उनका नहीं है। मैं उठाता हूँ, मैं कुल्लामा तला की कसम खा तो मेरे पास नहीं पहुंचे अभी तक। उन्होंने तुम्हारे पास नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची तुम्हारे पास भाई? ये अब हमने जी। अच्छा यार, हवाला पेश कर, हनफी आलिम का हवाला पेश कर यार। हनफी आलिम के हवाले उसमें लिखे हुए हैं, अंधा नहीं है, हवाला पेश कर यार। अच्छा ये बता, मैंने कर दिया हुआ है। अच्छा अब्बास को करेगा तो पता चलेगा। हनफी आलिम के मैंने जो है ना वो कर दिए हुए हैं। ये स्पीकर खोल दिया। अच्छा हनफी आलिम का हवाला पेश करो, ठीक है। ये किस लगाया हुआ है? हनफी आलिम का हवाला पेश होगा या जो भी होगा। अच्छा जाना यार, हनफी आलिम का हवाला पेश कर। छोड़ना नहीं है मैंने तेरे को, में तूने अपना लिया, तब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो मैं तेरे साथ प्यार से बात कर रहा था।
تو کیا ہے تیری تو حیثیت کچھ نہیں. مجھے تیرے بڑے بڑے مانتے ہیں یہ جو محمد علی حنفی ہے نا کچھ نہیں ہے. یہ یاد رکھ محمد علی نے وہ حوالہ پیش کر کچھ نہیں. حنفی کا حوالہ پیش کر کوثر الجاری کے اندر سے حوالہ موجود ہے. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ 23 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ اجماع کی مخالفت ہے اور صریح آیت کی ہے. جو صریح آیت کی مخالفت ہے یہ ہنفی عالم کہہ رہے ہیں جو صریح آیت کی مخالفت کرے اس کے اوپر گمراہ کا اور اس کے اوپر آیت کی مخالفت کرے وہ شاباش. اب امام حاکم پر کفر کا فتویٰ لگا, امام ذہبی پر کفر کا فتویٰ لگا, امام باقی پر کفر کا فتویٰ لگا. ایک چیز انہوں نے نقل کی ہے, نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو انہوں نے صرف وہ سند کے ساتھ بیان کر دیا ہے, اس کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ امام حنفی کہہ رہے ہیں, امام احمد بن اسماعیل بن عثمان بن محمد القرآنی کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالفت کر رہا ہے اجماع کی. جب اجماع کی مخالفت کرے قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ, تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور وہ ساتھ صریح آیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ صریح آیت کا, یہ حنفی ہے, یہ ہے. تم حنفی نہیں ہو. بول دیا اس طریقے سے تم بات کر رہے ہو. یہ باتیں دوبارہ کرنے والی تو انسان کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے. اب سن, تو نے کہا جو تصحیح کرے وہ قرآن کا مخالف ہے وہ کافر. امام ذہبی نے تصحیح کی, امام باقی نے تصحیح کی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں تم. تصحیح کا میں نے تصحیح کا ذکر ہی نہیں کیا. اور جاہل میں نے تیرے سے تصحیح کا پوچھا تھا, تصحیح کا جواب دے. میں نے تصحیح کا ذکر کیا. اور جاہل میں تجھ سے تصحیح کا پوچھا, تصحیح کا جواب دے. میں تصحیح کا نہیں, میں کہہ رہا ہوں جاہل میں تجھ سے تصحیح کا پوچھ رہا ہوں, تصحیح کا جواب دے. کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اثر مخالف ہے. میں تصحیح کا مسئلہ نہیں کر رہا. جاہل میں تجھ سے تصحیح کا فتویٰ پوچھو جو تصحیح کو مانے اس کے بعد کیا فتویٰ ہے. نہیں, اس اثر کی بات کر رہا ہوں. جاہل میں تجھ سے تصحیح کا پوچھو جو اثر کی تصحیح کرے, جو اثر کی تصحیح کر پر کیا فتویٰ ہے. تصحیح ہے ہی نہیں اس کی, تو وہ صحیح ہے ہی نہیں. اثر کی تصحیح کر پر کیا فتویٰ ہے. وہ تصحیح ہے ہی نہیں, وہ صحیح ہے جو اثر کی تصحیح کر پر کیا فتویٰ ہے. اثر صحیح ہے ہی نہیں تو تصحیح کا جو اثر کو صحیح مانس پر کیا فتویٰ. جاہل ہے تو تیرا, تو اگر جان کے بھی جاہل ہے. محاسبہ سن, محاسبہ دیوبندیت میں حسن علی رضوی نے کہا جو اس اثر کو مانے صحیح وہ کافر ہے. نصیر الدین سیالوی نے لکھا ہے جو اس اثر کو صحیح مانے وہ کافر ہے. اب لگا یہ تیرے پیو امام حاکم, امام ذہبی, یہ سارے کافر ہیں. میں نے بات ہی نہیں کی, تصحیح کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں کر رہا ہوں, بیانی کر رہا ہے. یہ تصحیح کے بارے میں تو غلط بیانی کر رہا ہے. میں نے تیرے پیو کر رہے ہیں, یہ تیرے پیو کر رہے ہیں, تمہارے یہ تیرے پیو کر رہے ہیں, یہ تیرے پیو کر رہے ہیں, یہ تیرے پیو کر رہے ہیں. حرامی ہو. ٹھیک ہے سنو, اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے. تم حرامی ہو گئے ہو نا, اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے, حنفی بزرگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی صریح آیات کے بھی مخالف ہے اور اجماع کے بھی مخالف ہے. ارے لے وہ چیزیں رہے ہو. اگر اب اصل حنفی ہوتے تو یہ مانتے. اصل میں حرامی ہو گیا ہو نا, اس لیے تمہیں وہ حنفیوں کی جو اقوال جو ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے. اچھا یہ انداز نہیں ہوتے. یہ حرامی کہنا انداز نہیں ہے کہ حنفی بزرگ یہ حرامی کہنا انداز ٹھیک ہے. حرامی کہنا یہ تعظیم کا لفظ ہے. تم حرامی ہو نا, اس لیے یہ میں یہی لفظ سنانا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھو. اچھا میں حرامی ہوں, تو آپ کیا ہو. جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا. اچھا جو حنفیوں کی مخالفت کرے وہ حرامی ہوتا ہے. جو حنفیوں کی میں کہہ رہا ہوں, جو حنفیوں کی مخالفت کرے وہ حرامی ہوتا ہے. جب حنفی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صریح آیات کے اجماع کے خلاف ہے, جب اجماع سے جاؤ گے تو کیا ہوگا. اچھا جو حنفیوں کی مخالفت کرے وہ حرامی ہوتا ہے. میں حنفیوں کی مخالفت کا نہیں کر رہا. جب بات پہ کوئی نہ بنے تو پھر وہ کون کس کا ہوتا ہے. تو تم تو یعنی بزرگوں کے ہی نہیں بان رہے. حنفی جو حقیقی حنفی ہے ان کے ہی نہیں تم بان رہے, تو تمہاری حیثیت کیا ہوگی. اب سنو, ٹھیک ہے, اب سنو. شیخ سجاد علی قادری نے فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 5 کے مقدمے میں لکھا ہے کہ احمد خان کی کتابوں جو بھی لکھا ہو تم اس طرف آؤ, یاد رکھو اس طرف آؤ, اس کی تصحیح ثابت کرو, وہ تمہارا مضمون ہے. میں دیکھتا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں, پورا لکھا گیا ہے. اب اس کے اندر پھینگی نہیں مارنی, وہ پورا مضمون لو, وہ کتاب آ رہی ہے, اس کا جواب دو گے تو میں اس کا جواب دوں گا. میں دیکھوں گا تمہاری علمی حیثیت کیا, اوقات کیا تمہاری علمی. جاہل ہو تم, جاہل ہو تم. تو اس انداز میں یہ تو گنواروں کی کام ہے جو تم کر رہے ہو. یہ کسی عالم کا کام ہے. کہتا ہے میں اپنے آپ کو عالم مانتا ہوں, یہ عالموں کا کام ہے. بالکل. اچھا حرامی عالموں کا کام ہے, جاہلوں کا کام ہے جو تم کر رہے ہو. علمی گفتگو کرو گے یا گالیاں دو گے. نہیں, تم کاری غلط بیانی رہے ہو. میں 5 بار چپ ہو جاتا ہوں, گفتگو کرنی ہوتی ہے. اچھا میں 5 بار چپ ہو جاتا ہوں, آپ ساری گالیاں دے دیں. گالیاں دینا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ یہ جو تم طریقہ اختیار کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ, مجھے طریقہ جو تم کرتے ہو. کیا کرتا ہوں.
اچھا ان کو ریکارڈنگ سے بیچاروں کو تکلیف ہے کہ ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی تو نے کون سا غلط بات بول رہے جو ریکارڈنگ سے ڈر لگ رہا ہے؟ جب حق کرو تو پھر ڈرنا کیا بھائی؟ وہ تو پھر سامنے بیٹھ کے بات آدمی کرتا ہے نا. اگر ان سے تم نے کرنی تھی تو وہ سامنے بیٹھنا تھا, وہ بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں اس جاہل سے بات کرنے لگا ہوں, وہ بھی اس طریقے سے کرتے. اوے چندہ ابھی تو آپ نے کہا جب چاہو جہاں چاہو, میں کہہ رہا ہوں آؤ نا پھر بات کرو, میں کیوں نہیں آتے؟ وہی میں نے بتا دیا نہ کرو. یہ ویسے ہے تو ایسی, ویسے تمہاری اصلیت یہی ہے. اب تم اس طریقے سے مجھے لا رہے ہو تو یہی تمہاری اصلیت ہے, چوہوں کی طرح تم. اچھا یار چلو اب علمی باتیں کریں, اب علمی باتیں کریں, گالیاں تمہاری بھی یہی ہے. اب علمی باتیں کریں, گالیاں چھوڑو, اب علمی باتیں چھوڑو علمی. تمہارے جیسے آدمی سے علمی باتیں بھی کیا کرنی. ویسے یار یہ کتنا صحیح طریقہ ہے ریکارڈنگ بولو نا. تم سے کہتا ہے میں بہت بڑا عالم, میں عالم ہوں. کون سا عالم ہے تو؟ اچھا علمی باتیں کریں, اب علمی باتیں کریں. یہ جاہلوں کے کام ہے, اب علمی باتیں کریں. علمی لوگوں کے کام نہیں ہے جو تم نے. اچھا یار اب علمی باتیں کریں, اب علمی باتیں کریں. اصل میں بات کسی عالم سے کرے نا جو عالم ہے, تیرے جیسے جاہل سے جس کی جہالت یہ ہے. یہ جاہلوں کے کام ہے, گنواروں کے کام ہے جو تم شروع کر رہے ہو. اچھا اب علمی باتیں کریں یار. اصل انسانوں کی طرح اگر بات کرنی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, تو عصر ابن عباس تم نے بھی کام کیا, سنو, تم نے بھی اس کے اوپر کام کیا, میں نے بھی کیا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر طے کر لو, بیٹھ کے بات کر لو. ٹھیک. تو یہ بلڈ پریشر کیوں اتنا ہائی کر لیا؟ ہاں یہ بلڈ پریشر اتنا کیوں ہائی کر لیا؟ نہیں یہ غلط ہے ساجد خان. دیکھو میں نے تمہارے ساتھ میری بات ہوئی, میں نے بالکل عام انداز میں بات کی. میری بات سننا, یہ اثر کے بعد آپ اتنے ٹھیک ٹھاک تھے, اب کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا مطلب؟ نہیں یہ غلط ہوا نا. کیا غلط ہوا؟ یہ غلط ہوا. اچھا مجھے بتاؤ, میں اس غلطی پر معافی مانگوں گا, مجھے میری غلطی بتاؤ, میں ابھی معافی مانگتا ہوں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں تم سے بات کرنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. یہ عصر ابن عباس تیرے میرے درمیان چل رہا. نہیں دیکھو میری بات سنو, تیرے میرے حرام حلالی نہیں, میری بات سنو. نہیں اور کوئی اب بات نہیں ہوگی. اچھا میں غلط کیا کیا؟ اچھا اسی عصر ابن عباس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, اسی عصر ابن عباس پر بات کروں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عصر ابن عباس پہ تم نے بھی کام کر دیا. وہ کام جب آئے گا میں اس کو سامنے میں ابھی بات کروں. ابھی کیا تکلیف ہے آپ کو بات کرنے میں؟ نہیں تکلیف تمہیں ہے جو غلط صورتحال اختیار کر رہے ہو. تکلیف تم لوگوں کو ہوتی ہے. اچھا مجھے بتاؤ, میں جو تم یہ کرتے ہو نا, یہ غلط صورتحال سے وہ تمہارا شائع ہوگا نا, میں اس کو دیکھوں گا. اچھا ابھی مجھ سے بات کرو, ابھی میرے سے بات کرو, ابھی کرو. ابھی کیا بات کریں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو کر, اصل کے بعد کیوں کر رہے تھے؟ اچھا اثر کے بعد کیوں کر رہے تھے؟ سنو میری بات سنو, اثر کے بعد ایک گھنٹہ, اثر کے بعد ایک گھنٹہ کیوں آپ نے میرے سے بات کرو, ابھی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوری کو دیکھو, اس پوری کتاب کو دیکھو. اثر کے بعد گھنٹہ مجھ سے بات کے بھی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں اس لیے نہیں کر رہا نا کہ اب وہ تمہاری سامنے آ گئی حیثیت. کیا حیثیت؟ کیا پہلے حیثیت کی سامنے؟ اب کیا یہ عالموں کا کام, یہ عالم کا کام نہیں ہے. یہ جو عالم کا کیا کر رہا ہوں میں, کیا کر رہا ہوں؟ یہ جو تم نے نیٹ کے اوپر یہ سلسلہ جو شروع کیا, آپ کو ڈر کیا لگ رہا ہے بھائی؟ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں, آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں, آپ صحیح بات کہہ لیں, آپ تحقیقی بات کہہ لیں, لوگ آپ کی بھی سن لیں گے, میری بھی سن لیں گے. جو غلط ہوگا اس پہ لعنت بھیج دیں گے, جو صحیح ہوگا اس کو مان لیں گے. وہ اس میں بیٹھ جائیں گے نا. نیٹ پہ تو ابھی بھی آئے گا. ابھی اگر آپ بات کرنا نیٹ پہ سب پہ یہ جائے کہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے, نیٹ پر تو بھی آئے گا. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آدمی بھاگنے والا نہیں ہے, وہ نیٹ پر ابھی بھی آئے گا. سن تحریر تمہاری آئی میرے پاس, سن تیری تحریر آئی میرے پاس, میں نے اس کا جواب لکھا, ٹھیک ہے. اب میری تحریر تمہارے پاس چلی گئی ہے, میں نے بتا دیا کہ تفصیل کے ساتھ بھی وہ آ گئی ہے. اس کا جواب تم کہتا ہے میں نے لکھ دیا, اب وہ لے کے آؤ, جب وہ آئے گا میں اس کو دیکھوں گا, ٹھیک ہے. بات کرو, کوئی مائی کا لال تم جاہلوں کی طرح بات کر رہے ہو. یہ مائی کا لال میرے سے نے بات کی تصویر اس کے اوپر بات کرنی ہے, بات کریں گے, کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ جو میں نے لکھا اس کا جواب تو دے دو. دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, اس کا جواب تو دو. دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, کرو میرے سے بات, جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. میں نے تحریر کے ساتھ دیا ہے, تحریر نہیں لکھی تھی پہلے, ویسے میں جواب دے رہا ہوں, سال کر لینی تھی. پہلے تم نے تحریر لکھی. اچھا اثر اپنے بات کو جو صحیح تم نے پہلے تحریر لکھی, جو اثر تم نے تحریر لکھی پہلے, میں پوچھ رہا ہوں تم نے تحریر لکھی پہلے, جو اثر ابن عباس کی تصدیق کر پہلے اثر ابن عباس کے اوپر تم نے لکھا. لکھا پہلے تم نے, بات کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اثر ابن عباس کے اوپر تم نے لکھا. ہاں بھائی لکھا پوری دنیا کو, میں نے اس کا جواب دیا. ہاں دیا ہے میرا اس کا جواب. چلو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس برہان والا, میں نے بتایا کہ وہ برہان والا ابتدا میں جو انہوں لکھا گیا تھا وہ انہوں نے شائع کر دیا. بعد میں اب پوری کتاب یعنی رسالہ پورا اتہاس کے نام سے آ چکا ہے, حیدرآباد سے شائع ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھجوا دیا ہے, عمران دیوبندی کے ہاتھ بھجوایا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر تجھے نہیں ملا پھر وہاں سے منگوا لے, اس کا جواب لکھ. وہ جواب میرے پاس آئے, ایک مرتبہ میری طرف سے ہو گیا, اب تو لکھ, میں دیکھتا ہوں وہ کیا آتا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں.
اچھا ابھی چلو ابھی بات کرتا ہے. ابھی اثر ابن عباس کی تصحیح پر کیا فتویٰ ہے جو اس کو اثر ابن عباس کو صحیح مانے؟ میں نے تمہیں بتایا اس کی تصحیح ثابت تو کر لو. اچھا جو پہلے ثابت تو کرو, صحیح مانے. اچھا وہ صحیح ہے ہی نہیں, تو تب جب ہوگا. اچھا جو صحیح مانے اس پر کیا فتویٰ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے گھر سے اچھا میں اگر آپ کے گھر سے فتویٰ نقل کر دوں, کیا آپ کے گھر سے فتویٰ نقل کر دوں؟ کیا گھر سے؟ ہاں گھر سے فتویٰ نقل. حسن رضوی کہتا ہے محاسبہ دیوبندیت کے اندر انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے ہی. تو میں آپ کے گھر کا فتویٰ دے رہا ہوں نا. ثابت کرو. ہاں تم اس کو صحیح ثابت کرو. تم نے علمی میدان میں آنا چاہا نا کہ لوگوں کو پتا چلے میں بہت لوگوں کو پتا چل گیا, لوگوں کو پتا چل گیا کر رہا ہوں نا. تو صبر کرے گا تو کروں گا نا, تو چپ تو کرے گا نا. چپ میں نے تو کر دیا نا, میں نے جو لکھا ہے اس کا جواب دو نا. میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. جواب نہیں نا دے رہا, وہ تحریر میری تحریر موجود ہے. تحریر کا جواب ابھی بات کرو. اگر تجھ میں غیرت ہے مجھ سے بات جواب دو, میں دیکھتا ہوں کیا غیرت ہے مجھ سے بھی بات کر. اچھا نہیں کرنا چاہ رہا, پھر میں یہ ریکارڈنگ اس طرح چڑھا دوں کہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. چڑھا دوں اس طرح ریکارڈنگ چڑھا دوں؟ تو چلاؤ. ہاں چڑھا دوں. چلاؤ اس میں کیا ہے, چلاؤ. اچھا چلو ویسے ایسی فون پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ فون پر چلاؤ پہلے میرا جواب دو, پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنی علمی حیثیت کے مالک ہو. اچھا فون پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ فون میں کہہ رہا ہوں نا کہ جواب دو. جواب دو اس کا, میں دیکھتا ہوں. وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ نہ کرنا کہ میں نے وہ دوسری یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا. اس پوری کو دیکھ لے, اب پوری کو دیکھ کے جواب دے. میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے, تیری علمی حیثیت اور کیا تیرے پاس ہے. ویسے میری علمی حیثیت پتہ چل جائے گا. تو مجھ سے فون پر بات نہیں کر سکتا اس لیے تو بھی مان رہا ہے یار. اتنا تو تجھے بھی خوف اور ڈر ہے کہ میں فون پہ تو بات نہیں کر رہا. مجھے کوئی خوف ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جاہل آدمی سے اس انداز میں بات کرنی جو باتوں کو ہی بدل دیں, جو اس میں سے جو ہے وہ یہ حرامی بولنا, یہ معاملات ایسے لوگوں سے بات کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ حرامی بولنا سے کام لیتے ہیں. یہ حرامی بولنا جہالت ہے, یہ علمیت ہے کسی کو حرامی بولنا. جب تم ایسا کرو گے تو پھر ایسے جواب آئیں گے, یہ یاد رکھو. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا یاد رکھو. میں نے کیا کیا؟ اچھا ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے سے بندہ حرامی ہو جاتا ہے؟ جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو. اچھا ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے سے آدمی حرامی ہو جاتا ہے؟ میں اگر جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو وہ جو طریقہ تمہارا ہے. آپ کے لاہور کے فضل احمد چشتی ہمارے مولویوں کی ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالتے ہیں, وہ حرامی کا بچہ ہے. جو طریقہ تمہارا ہے, جو طریقہ تمہارا ہے وہ میرا کیا طریقہ ہے؟ میرا کیا طریقہ ہے؟ جو طریقہ تمہارا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بہرحال تمام باتوں کو چھوڑو, اثر ابن عباس کا جواب لکھو. اچھا میں دے رہا ہوں یار, میرے سے بات کرو. ابھی کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ مجھ سے بات کر لے. یہ قرآن کے رسول کا آیات کے خلاف ہے. لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. حنفی بزرگوں کے نزدیک یہ قرآن کے خلاف ہے, سری آیات قرآنیہ کے اور اجماع کے مخالف ہے. ٹھیک ہے, یہ حنفی بزرگوں کے قول ہے. ٹھیک ہے, کوثر الجاری کے اندر یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, اب جواب حنفی بزرگ نے کہا ہے یہ اجماع کے خلاف ہے, یہ سری آیات کے خلاف ہے. اب سری آیت کے خلاف ہے. اب جواب دوں کیا اس چیز کا جواب لکھ کے دو نا جواب. تو ابھی سننے میں کیا تکلیف ہے؟ ابھی پتا چلے کیا تقلیف ہے؟ پتا چلے کیا یہ کیا تکلیف ہے؟ ہاں تکلیف تمہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے کوئی تکلیف تمہیں ہی ہے نا, جو ابھی تک تقریباً میرے خیال میں 2 سال کے قریب ہونے والا ہے یا 1.5 سال کے قریب ہونے والا ہے. اتنا اندازہ ہو گیا, اتنا تقریباً وقت ہو گیا ہے میرے اس مضمون کو شائع ہوئے. آج کہتا ہے کہ مجھے ملا ہے, مل نہیں رہا تھا. خدا کی قسم کھا کے تو مجھے نہیں ملا. یہ قسموں کی بات مت کرو. اچھا ٹھیک ہے, یہ قسم کی بات کرو. دیکھو 2 اصول ہے, یا برہان پیش کرو بینہ یا قسم کھاؤ. دونوں میں سے کون سا کام کروں؟ مدعی آپ ہو, بینہ آپ پیش کرو گے, مدعا علیہ میں قسم میں کھا سکتا ہوں. میں نے مضمون لکھ دیا. اچھا میرا بات شائع ہوا, لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے یار. اچھا تعذر نام پر بات کرتے ہیں. اچھا چلو اپنے بات کو چھوڑو, تعذر نام پر بات کرتے ہیں. تمہارے نیٹ کے اوپر بھی چل, تو ہر وقت نیٹ استعمال کرتا ہے. میں تو اتنا نیٹ استعمال نہیں کرتا, تو کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کرتا ہے حرامی. یہ ان کے مولوی ہے, یہ ان کے ڈاکٹر ہے. تو کرتا ہے حرامی اور یہ اور یہ. اچھا بات سن, تعذر ناز پر بات کرتے, چھوڑا سب نے بات کو. تعذر ناز یہ اثر پہلے اثر کی اپنی علمی حیثیت تو دکھاؤ اس کے بارے میں. وہ تحریر لاؤ. تو تیار ہی نہیں ہے, میں کیسے دکھاؤں؟ تو سنے گا تو میں دکھاؤں گا. تحریر لاؤ. بس ٹھیک ہے, آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے, یہ مطلب ہے میں تاکہ فون کاٹ دوں. وہ تحریر لاؤ. اچھا میں فون کاٹ دوں, آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے, فون کاٹ دوں. کاٹو یا نہ کاٹو, تحریر لاؤ. اس کی تحریر لاؤ. اچھا احمد خان نے 1400 سال علماء سے اختلاف کیا, وہ حرامی ہے کہ نہیں؟ اگر میں حنفیوں سے اختلاف کروں وہ حرامی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا یہ جو حنفیوں سے اختلاف کرے وہ حرامی ہے. احمد خان نے 1400 سال علماء سے اختلاف کیا, وہ حرامی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا.
تیرا کنفرم ہو رہا ہے علی قاضی نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ احمد خان نے پوری دنیا سے اختلاف کیا، وہ حرامی ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن میں رکھ، احمد خان حرامی ہے کہ نہیں؟ 14 احمد رضا نے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، احمد رضا نے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھ، حرامی ہو تم۔ صحابہ سے اختلاف کیا احمد خان نے، بتا احمد خان حرامی ہے کہ نہیں؟ یہ بتا۔ احمد رضا خان نے اختلاف کیا، بیان شرح مسلم وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تم جو کہہ رہے ہو اس کی بات کرو۔ احمد خان حرامی ہے کہ نہیں؟ بس یہ بتا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی بات بتاؤ، یہ بات کرو۔ یہ قرآن کے خلاف، صریح آیات کے خلاف اور صریح آیات کے خلاف لانے والوں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تمہارے سامنے ہوگا۔ اب سن علامہ آلوسی کہتے ہیں، اب سن صریح آیات کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابن عباس کا یہ شریعت کیسا وہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے بخاری کے اندر، وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے عقلاً نقلاً غلط ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ حدیث نقلاً بھی درست ہے، عقلاً بھی درست ہے۔ ابن عباس لکھتے ہیں، تیرے بیان قرآن میں لکھا ہے، لوگوں اگر میں تمہیں اس حدیث کی حقیقت بیان کرنا شروع کر دوں تو تم اس حدیث کا انکار کر دو گے، اور اس حدیث کا انکار کرنے والا کفر ہے۔ اس حدیث کا انکار کرنے والا کفر ہے۔ اب بتا علامہ آلوسی کافر ہے، اب بتا علامہ آلوسی کافر ہے، امام بیہقی کافر ہے، امام ذہبی کافر ہے، امام حاکم کافر ہے۔ لگا فتویٰ، اور تجھے غیرت ہے، فتویٰ لگا، فتویٰ لگا۔ ان کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ اصل ابن عباس کے اوپر اگر اتنا حلالی ہوتا تو اتنی دیر سے قرض سر پہ نہ رکھتا، کتنی دیر سے شائع ہوا ہوا ہے وہ لے کے آتا۔ اب فتویٰ لگا نا یار، پہلے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو لیا، اس کو لیا، اس کو دیکھ لے۔ اچھا فتویٰ لگا، وہی فتویٰ لگا، اس کو لیا، فتویٰ لگا، میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ لگا ہوا ہے، فتویٰ لگا، وہ تو لگا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی صریح آیات کی مخالفت ہے، یہ صریح قرآن کی آیات کی مخالفت ہے، صریح آیات قرآنیہ کی، صریح آیات قرآنیہ کی مخالفت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر زمین میں وہی اترتی ہے، جب ہر زمین میں نبی نہیں تو وہی کس پر اترتی ہے؟ علامہ سیوطی لکھتا ہے جلالین کے اندر۔ لگا فتویٰ، اگر غیرت ہے فتویٰ لگا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، فتویٰ لگا، علامہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ثابت ہی نہیں ہے، اس حوالے کو غلط ثابت کرنے والا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، یہ تو لے گیا وہ لانا جو بھی ہے وہ لکھ، پتا چلے کیا تو لکھتا ہے، ادھر ادھر سے آیتیں نکال سے جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کے باتیں کرتے ہو۔ فتویٰ لگا، چاچو فتویٰ لگا، فتویٰ لگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صریح آیات قرآنیہ کے مخالف ہے، یہ مخالفت ہے قرآن کی۔ فتوے لگا، لگا ان پر فتوے لگا، یہ حنفیوں نے لکھا ہے، لگا فتوے لگا ان پر، بھائی ان پہ فتوے لگا نا، فتوے لگا۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتوے لگاؤں؟ ہاں بھوتنی کا تو پھر مولانا نانوتی پر کیوں فتویٰ لگاتے وہ کافر ہے؟ میں کہتا ہوں اب، پہلے میں نے تم سے بات کی کہ ٹھیک ہے، مگر اب میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہے تو کفر ہے، جو نبی کی گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور اس میں نبی کی گستاخی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں نبی کی گستاخی موجود ہے، اور یہ پہلے اسی کے اوپر، جس کے بہاف کے اوپر وہ ساری آگے اس نے چولے ماری ہیں نا، وہ اس کے بہاف کے اوپر پہلے اس کے اوپر پیر کرم شاہ کہتا ہے کہ پہلے اس کے اوپر تفصیل کی ثابت کر، میں دیکھوں تو کیا لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری حیثیت ہے، اتنی سال 1.5 سال ہو گیا ابھی تک جواب نہیں دے سکے۔ اچھا یار ٹھیک ہے، ابھی تک تم سے کچھ ہو نہیں سکا۔ اچھا چلو اپنے بات پر بات کرتے ہیں، اپنے بات لکھنا پتا چلے کیا ہے، میں زبانی بات کر، میں زبانی بات، او زبانی بات کر نہیں، پہلے اس کو لکھ، تم نے تحریر، تمہاری تحریر کی، میری بھی تحریر ہے، علامہ آلوسی پر لگا، امام حاکم پر لگا، ذہبی پر لگا، بیہقی پر لگا، سیوطی پر لگا، 5 بندے میں نے پیش کن کو جانوں کسی ایک نے جو ہے اس کو اس انداز میں، جس نے اگر وہ صحیح لکھا ہے تو اکثر ابن عباس کی تصحیح کرے وہ کافر ہے، تیرے مولویوں نے لکھا ہے لگا کفر کا فتویٰ۔ میں کہتا ہوں وہ مفتی ہیں، انہوں نے لگایا ہوگا تو لگا کفر، میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں میرا فن ٹھیک ہے، میرا فن یہ ہے، میں نے لکھا ہے، اگر تو اتنا تیری اتنی علمی حیثیت ہے تو اس کو تو ثابت کر، اس کو ثابت کر، میں دیکھتا ہوں تو کیسے ثابت کرتا ہے، ثابت تو کر رہا نا، میں ثابت نہیں نہ کر رہا، وہ جو اس نے کیا اس کا جواب آ گیا، اس کا جواب لکھ، میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، جواب الجواب آیا ہوا ہے، کب آیا ہوا ہے؟ اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کے رد کرنے کی؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کے رد کرنے کی، اس حدیث کے رد کرنے کی؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے اس حدیث کے رد کرنے کی؟ کیا تیرے پاس اس حدیث کے رد کرنے کی دلیل کیا ہے؟ رد کرنے کی یہ حدیث ہے ہی نہیں، تمہارے بابوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، رد کرنے کی دلیل کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بابوں نے کہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بابوں نے کہا ہے، یہ دلیل کیا ہے؟
یہ تمہارے باپوں نے کہا. حوالہ دے. اپنے باپوں کی جو مان لے. حوالہ دے. اچھا میں جو تیرے باپوں کا حوالہ پیش کروں تو اپنے باپوں کو مان رہے؟ میں کہہ رہا ہوں اپنے باپوں کی مان. میں نے تو اس کو ثابت کر دیا. حوالہ دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں جو یہ بیان کی جا رہی ہے. کون سی چیز؟ ٹھیک ہے. کون سی چیز؟ یہ انبیاء والا جو ذکر ہے اس میں ہے اصل ہوتے دو سندوں کے ساتھ ہے. اور دو سندوں کی نہیں ہے. اصل سند یہی ہے. دو سندوں کی بات نہیں ہے. یہ تو ثابت کرے نا. میں دیکھتا ہوں باتیں کرنے سے نہیں کہ میں گدھوں کی طرح بات کر دوں گا تو بھوگو کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل نے خود لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سب کی یا شیء ملاد امکان. تو اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ اختلاط کا مسئلہ ہے. یہ عطا بن صاحب کے اختلاط کی وجہ سے جب وہ تو ثابت کرے گا تو میں دیکھوں گا نا. امام احمد بن حنبل نے پہلے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بزرگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ خلاف ہے. اگر صحیح بھی ہو تو یہ سری آیات کے خلاف مخالف ہونے کی وجہ سے, اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ مردود ہے. تو اللہ کے بندے جب صحیح بھی ہو اور قرآن کے خلاف ہے تو پھر ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا جو صحیح مانتے ہیں. ان پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ میں مفتی نہیں ہوں کہ میں فتویٰ لگاؤں. اچھا نماز کے بعد ہوگے. میں مفتی نہیں ہوں کہ میں فتویٰ لگاؤں. یہ ذہن میں رکھو. اور جو ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا. اور دوسری